آپ سکندر اعظم سے سٹارٹ کر لیجئے۔ الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا، دنیا فتح کرنا شروع کی اور اس نے 33 سال کی عمر تک 11 ممالک اور 56 لاکھ کلومیٹر علاقہ فتح کر لیا۔ اس کی سلطنت یونان سے سٹارٹ ہوتی تھی اور ہندوستان میں ختم ہوتی تھی۔ سکندر اعظم عراق کے شہر بابل میں 10 جون 323 قبل مسیح میں فوت ہوا اور اس کے انتقال کے صرف 5 سال بعد دنیا میں اس کی وسیع و عریض سلطنت کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آپ چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھی لے لیجئے۔ چنگیز خان نے 2 نئی جنگی ٹیکنیکس ایجاد کیں، سپیڈ اور تیر۔ منگول 1 مہینے کا سفر ہفتے میں طے کرتے تھے، یہ لوگ گھوڑے کی پیٹھ پر نیند پوری کر لیتے تھے۔ دوسرا، منگول دنیا کی پہلی فوج تھی جو دوڑتے گھوڑوں کی پیٹھ سے تیر چلا لیتی تھی۔ چنگیز خان نے ان دونوں ٹیکنیک سے آدھی دنیا فتح کر لی۔ اس کی سلطنت چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ شہر جلانے اور کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا شوقین تھا۔ یہ کھوپڑیاں اور یہ مینار آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ ہلاکو خان اس کا پوتا تھا۔ اس نے اپنے دادا کا نام زندہ رکھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹوفون تیمر چنگیز سلطنت کا آخری بادشاہ ثابت ہوا اور یوں یہ سلطنت بھی تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی۔ آپ امیر تیمور کی مثال بھی لے لیجئے۔ کیش کے اس ازبک جرنیل نے کمال کر دیا۔ یہ آندھی کی طرح اٹھا، بگولے کی طرح دوڑا اور 35 سال میں دنیا کے 58 ملک فتح کر لیے۔ اس کی سلطنت بھی سمرقند سے دمشق، اسکندریہ سے سائبیریا اور ایران سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ یہ 17 فروری 1405 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ امیر تیمور کے بعد اس کی صرف 2 نسلیں اس عظیم سلطنت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ تیسری نسل کی آمد کے ساتھ ہی امیر تیمور کی پوری سلطنت تتر بتر ہو گئی، یہاں تک کہ مزید 2 نسلوں کے بعد ظہیر الدین بابر اندیجان سے بھاگ کر ہندوستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ آپ اورنگزیب عالمگیر کی مثال بھی لے لیجئے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا تیسرا بڑا بادشاہ تھا جس کی سلطنت شمالی ہند سے جنوبی ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ 21 فروری 1707 عیسوی میں فوت ہوا اور اس کے انتقال کے چند سال بعد اس کا ہندوستان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور یوں یہ سلطنت بھی تاریخ میں دفن ہو گئی۔ نادر شاہ درانی تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس کے پاس 6 لاکھ ریگولر آرمی تھی۔ یہ باقاعدہ تنخواہ دار فوج تھی۔ اس کی سلطنت بھی ایران سے افغانستان اور انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ 2 جون 1747 عیسوی میں نادر شاہ کو خبوشان شہر میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے صرف 2 گھنٹے بعد اس کی پوری فوج بھی تتر بتر ہو گئی اور اس کا جنازہ تک اٹھانے کے لیے کوئی نہ بچا۔ اور ملٹری گورنمنٹ کی آخری مثال ہٹلر تھا۔ یہ جنوری 1933 عیسوی سے اپریل 1945 عیسوی تک اقتدار میں رہا۔ اس نے ان 12 برسوں میں دنیا کے 20 ملک فتح کر لیے۔ ہٹلر نے اس وقت کی 2 سپر پاورز کو ناکوں چنے چبوا دیے، لیکن یہ ہٹلر 30 اپریل 1945 عیسوی کو خودکشی پر مجبور ہو گیا۔ پیچھے رہ گئی سلطنت تو وہ اس کی موت سے پہلے ہی دھڑم تختہ ہو چکی تھی۔ یہ تاریخ کی چند مثالیں ہیں۔ آپ اگر ان مثالوں میں اشوک اعظم، ذوالقرنین، سلطان صلاح الدین ایوبی، عبد الرحمن اول، خوارزم شاہ، محمود غزنوی، سلجوق، شاہ سلیمان، نپولین بوناپارٹ اور راجہ رنجیت سنگھ کو بھی شامل کر لیں تو آپ کے لیے فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ یہ انسان کی 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری کا پہلا سبق ہے کہ تاریخ میں آج تک کوئی ملٹری گورنمنٹ نہیں چل سکی۔ جرنیلوں نے ملک فتح ضرور کیے لیکن یہ آج تک کوئی ملک چلا نہیں سکے۔ دنیا کی ہر فوجی ریاست بالآخر ختم ہوئی اور اس کے بعد اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا سبق تھا۔ آپ اب دوسرا سبق بھی ملاحظہ کیجئے۔ انسان کی 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک کوئی مذہبی ریاست بھی نہیں چل سکی۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے سٹارٹ کیجئے۔ یہ دونوں پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنتیں بھی عنایت کی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے پہلے اور آخری ایسے نبی بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خشکی، پانی اور ہوا تینوں پر حق حکمرانی عطا کر رکھا تھا۔ لیکن آج حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کی سلطنتیں صرف مذہبی حوالوں میں ملتی ہیں۔ بیت المقدس،
خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ سے پہلے دنیا کا متبرک ترین مقام تھا، لیکن یہ مقام انبیاء کرام کی موجودگی میں کتنی بار اجڑا، یہ کتنی بار تباہ ہوا اور اسے کتنی بار نظر آتش کیا گیا، آپ کسی دن تاریخ نکال کر دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سلطنت کے آثار بھی تلاش کیجئے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بننے والی ریاستوں کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے۔ آپ مہاتما بدھ کے مذہب پر تعمیر ہونے والی ریاست بھی ڈھونڈیے اور آپ اسلامی ریاست کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے۔ آپ چند لمحوں میں حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شہر میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مسند شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر 3 دن تک قرآن مجید پر پڑا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 657 عیسوی میں مدینہ سے نکلے اور کوفہ کو اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نقل مکانی کو آج 1359 سال ہو چکے ہیں، لیکن مدینہ اس کے بعد کبھی دارالخلافہ نہیں بن سکا۔ مکہ اور مدینہ دونوں ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ ہماری عبادت اور عقیدت دونوں کے دارالحکومت ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پوری زندگی باوضو رہنے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے بادشاہ بھی ان دونوں روحانی دارالحکومتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اپنی سلطنت کا دارالخلافہ نہیں بنا سکے، اور ان میں وہ ترک بادشاہ بھی شامل ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی توسیع کے دوران عقیدت اور محبت کی عظیم داستان رقم کی تھی۔ تاریخ بڑی ظالم، بڑی بے رحم ہے کہ جب گواہی دینے پر آتی ہے تو اسے یہ مانتے چند سیکنڈ لگتے ہیں کہ دنیا میں یہودی ریاست چل سکی، عیسائی ریاست، بدھ ریاست، ہندو ریاست اور نہ ہی اسلامی ریاست۔ ہماری اسلامی ریاست کی کل تاریخ 4 خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سالہ دور پر مبنی ہے، اور یہ 5 عظیم ہستیاں بھی پوری زندگی اندرونی محاذوں پر لڑتی رہیں، اور ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا 3 خلفاء شہید ہوئے۔ ہماری آخری اسلامی ریاست طالبان کی شکل میں سامنے آئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کے 58 اسلامی ملکوں میں سے کسی ایک نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ افغانستان سے دنیا کے 5 مضبوط اسلامی ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ یہ 5 ملک بھی نہ صرف طالبان کی اسلامی حکومت کے خلاف تھے، بلکہ یہ آج تک امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت صرف 2 مذہبی ریاستیں ہیں، پاکستان اور اسرائیل۔ آپ ان دونوں کے حالات دیکھ لیجئے۔ اسرائیل اور پاکستان دونوں کے شہریوں کو سکون کی نیند نصیب نہیں۔ آپ بھارت کی مثال بھی لے لیجئے۔ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں ہیں، لیکن ریاست کا مذہب سیکولرزم ہے۔ یہ ملک آج تک اس لیے قائم ہے کہ یہ لوگ مسلمان کو صدر، سکھ کو وزیر اعظم، عیسائی کو کانگریس کی چیئرپرسن اور پارسی کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتے ہیں۔ یہ جس دن بھارت کو ہندوستان ڈکلیئر کر دیں گے، یہ ملک اسی دن ختم ہو جائے گا۔ یورپ آج اس لیے یورپ، امریکہ اس لیے امریکہ اور چین اس لیے چین ہے کہ یہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں۔ آپ سعودی عرب میں چرچ نہیں بنا سکتے۔ آپ کو وہاں امام بارگاہ تعمیر کرنے کے لیے ناقابل یقین مشکلات سے گزرنا پڑے گا، لیکن آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ آپ امریکہ میں مسجد بنائیں، مندر بنائیں یا سیناگوگ تعمیر کریں، آپ کو ریاست نہیں روکے گی، لیکن آپ پاکستان میں مندر، چرچ، سیناگوگ اور جماعت خانہ بنا بھی لیں تو اسے چلا کر دکھائیں۔ آپ کو حفاظت کے لیے پولیس اور رینجرز کی ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ انسان کی 10,000 سال کی ریکارڈڈ تاریخ کا دوسرا سبق ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی مذہبی ریاست نہیں چل سکی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بننے والی ریاستیں بھی ختم ہوئیں، اور ان کی داستان تک نہ رہی داستانوں میں، جبکہ ہم پچھلے 70 سال سے اس ملک میں یہ دونوں کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ریاست کو مذہبی اور فوجی دونوں رنگ دے رکھے ہیں۔ ہم نے 4 بار فوج کے ذریعے ملک چلانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں ملک آدھا رہ گیا۔ یہ اسامہ بن لادن اور ملا منصور کی پناہ گاہ بن گیا، لیکن ہم نے کوشش ترک نہیں کی۔ ہم اس ملک کو 70 سال سے مذہبی ریاست بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہماری مسجدیں محفوظ ہیں اور نہ ہی امام بارگاہ ہیں۔
ملک میں 20 کروڑ لوگ ہیں اور یہ 20 کروڑ لوگ نعوذ باللہ خدا بن کر روزانہ دوسروں کا حساب کر رہے ہیں۔ ہمیں بہرحال اس مغالطے سے بھی باہر آنا ہوگا۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ فوج ملک کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، حکومت کرنے کے لیے نہیں، اور مذہب انسان اور خدا کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، ریاست اور خدا کے درمیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان سے خطاب کیا، یہ کسی ریاست، مملکت یا ملک سے مخاطب نہیں ہوا، اور حشر کے دن بھی انسانوں کا حساب ہوگا، کسی ملک، معاشرے یا ریاست کا نہیں۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ ملک قانون سے چلتے ہیں، اور قانون جب تک تمام شہریوں کو طبقے، فرقے، حسب نسب اور مذہب سے بالا تر ہو کر ایک آنکھ سے نہ دیکھے، جب تک یہ گورے اور کالے، عربی اور عجمی، امیر اور غریب اور مسلم پاکستانی اور غیر مسلم پاکستانی کو برابر حقوق نہ دے، یہ اس وقت تک قانون نہیں کہلا سکتا۔ چنانچہ ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اگر سکندر اعظم کی فوج ملک نہیں چلا سکی تھی تو یہ کام ہماری فوج بھی نہیں کر سکے گی، اور اگر دنیا میں بنی اسرائیل کی سلطنت بھی قائم نہیں رہ سکی تو یہ ہمارے مولانا شیرانی اور اسلامی نظریاتی کونسل کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی۔ ہمیں بہرحال تاریخ کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔